فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور بہشت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران آیت 185۔ اس آیت نے دنیا کی حقیقت بے نقاب کر دی ہے، بے حجاب کر دی ہے۔ اس میں اس اٹل حقیقت کا بیان ہے جس سے کوئی بھی ذی روح انکار نہیں کر سکتا۔ موت جیسی اٹل حقیقت وہ تو ہر شخص کو آ کر رہنی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اے انسان، میں نے تو جو زندگی تمہیں دی ہے، زندگی جیسی نعمت جو تمہیں ملی ہے، وہ تو فنا ہونے کے لیے ہے۔ ایک دن یہ زندگی جو تم جی رہے ہو ختم ہو جائے گی، کیونکہ موت بھی ایک اٹل حقیقت ہے، وہ تم کو آ کر ہی رہے گی۔ نہ تم سے پہلے کوئی اس دنیا میں مستقل ٹھکانہ بنا سکا اور نہ ہی تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تو اے انسان، یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، تو یہ زندگی ایک دھوکے کی جنس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب تک زندگی کی نعمت ملی ہوتی ہے اسے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ تو اس دنیا کو اور اپنی زندگی کی مہلت کو بس ایک کھیل تماشا سمجھتا ہے اور ہر دم اس کی چمک و دمک اور رنگینیوں میں کھویا رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں، زندگی کو انجوائے کروں، خواہشات کی تکمیل کے پیچھے لگا رہتا ہے، اپنی زندگی میں اتنا مگن، اتنا مست کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہا ہے۔ وہ تو اپنی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہاں کامیاب ہونے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرتا رہتا ہے۔ پھر آخر کار وہ دن آ جاتا ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، دنیا سے وقت رخصت، دنیا سے رخصت کا دن۔ پھر اسے ہوش آتا ہے کہ یہ کیا، میں نے تو اپنی ساری زندگی کھیل تماشے میں گزار دی۔ اسے اس دن معلوم ہوگا کہ یہ زندگی تو ختم ہونے کے لیے تھی اور میں کیا کرتا رہا، میں تو مال و اسباب کے چکر میں پڑا رہا، جبکہ یہ دنیا تو ہمیشہ کے لیے نہ تھی۔ متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ یہ کیا ہو گیا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ساتھ لے جانے کے لیے، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ اتنا بڑا خسارہ، یہ تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہو گیا۔ پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ موت کا آنا تو یقینی ہی ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، موت برحق ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات کہ دنیا تو عمل کی جگہ تھی، یہاں سے اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہو؟ کچھ آخرت کے لیے بھی تیاری کی تھی یا خالی ہاتھ ہو؟ تمہارے عمل اچھے تھے یا برے؟ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اس کے مطابق بدلہ دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کی زندگی میں خبردار کیا تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، ان کی تعلیمات کے ذریعے، اپنی کتاب قرآن کے ذریعے۔ کامیابی کا معیار تو بتا دیا گیا تھا کہ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لے۔ جس نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر لیے وہی اصل کامیاب انسان ہے۔ اپنے نیک اعمال کی بدولت وہ جہنم سے بچ نکلا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام و نامراد ہے۔ حضرت جبیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے طالب کے لیے دنیا متاع غرور اور دھوکے کا سامان ہے، سرمایہ ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے یہی دنیا
نفع دینے والا سرمایہ ہے۔ دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ حق پر ہے اور اللہ کے ہاں بڑا ہی مقبول بندہ ہے۔ اسی طرح کسی کا مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، کہ وہ باطل پر ہے۔ بعض اوقات اخروی نتائج اس کے برعکس ہوتے ہیں، لہٰذا کسی کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری زیب و زینت میں اتنی کشش ہے، اتنی پرفریب ہے کہ جس میں مگن ہو کر انسان بسا اوقات آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور غافل ہی رہتا ہے تاکہ یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ مجھے دنیا میں رہ کر کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ اس مضمون کی ایک اور حدیث ہے، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، یعنی لوگ سوئے پڑے ہیں، جب مریں گے تب ہوشیار ہوں گے۔ دنیا دارالامتحان ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ یہ دنیا ہر اس شخص کے لیے دارالامتحان ہے، چاہے وہ عیش و عشرت میں ہو، تنگی و ترشی میں ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، عالم ہو یا نادان ہو۔ غرض یہ کہ انسان کی کوئی بھی حالت ہو، وہ امتحانی دور سے گزر رہا ہے۔ اس امتحانی دور یا امتحانی پرچے کے آخری وقت اس کی موت ہے۔ موت کے ساتھ خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب رہا یا ناکام، اور پھر اس ساتھ ہی اس کی کامیابی یا ناکامی کے اس پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آخرت میں اسے اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا، اچھا یا برا۔ اس لحاظ سے دنیا اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی زندگی کے لمحات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنی آخرت کا ذخیرہ اس دنیا میں کر لیں، یہ نہ ہو کہ پچھتاوا مقدر بن جائے۔ وقت تو یہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔